قصیدہ بردہ شریف کی شکل میں اجتماعی صورت میں میں چاہتا ہوں سب کی حاضری ہو جائے. پہلے قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ بیان کا آغاز کرتے ہیں. تو خواتین بھی اور مرد حضرات سب حضرات مل کے جو ہے میرے ساتھ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الكونین والثقلین محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. صدق الله مولانا العظيم
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر بلند آواز سے ایک مرتبہ دروشی پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز خواتین و حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل، ختم الرسل، سبحان اللہ، مولائے کل، سبحان اللہ، عالم کل، سبحان اللہ، خبیر کل، وارث کل، سبحان اللہ، شہید کل، سبحان اللہ، سلطان کل، سبحان اللہ، معلم کل، سبحان اللہ، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ، سبحان اللہ، کل کائنات کے ملجا و مأوا، سبحان اللہ، شافی روز جزا، نبی آخر الزمان، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصرف سے آج ہم سب اس بابرکت ایمانی، نورانی اور روحانی مجلس درس قرآن میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یقیناً آپ سب خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں کہ اس نیک مجلس میں شرکت کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی اس مجلس خیر میں آنے کی. اس والے سے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہ اخلاص پر مبنی خوبصورت ایمان افروز سلسلہ شروع کیا گیا ہے درس قرآن کا. میں ابتداً اس کا مقصد آپ کے سامنے واضح کر دوں. درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا جائے. قرآن مجید فقط صرف اور صرف جو ہے وہ تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوئی. یہ کتاب جو ہے صرف اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ ہم اسے پڑھ لیں اور پڑھ کے بند کر دیں. قرآن مجید اس لیے نازل ہوا کہ اسے سمجھا جائے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. جیسا کہ قرآن پاک میں خود کہا کہ ہدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ہدایت کب ملے گی؟ صرف پڑھنے سے نہیں ملے گی، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی پڑے گا، اور سمجھنے کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے عمل کرنے. اس والے سے قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے، تو اس کا درس جو تھا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا دامن تھامنا یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اشد ضروری ہے. آج مسلمان امت مسلمہ پورے عالم اسلام میں ذلت، رسوائی، پستی، ناکامی کا شکار کیوں ہیں؟
پریشانیوں کا، مصائب کا، دکھوں کا میں کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا اور قرآن سے فیض لینا چھوڑ دیا اور قرآن سے ہدایت لینا چھوڑ دیا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم قرآن کا دامن چھوڑ دیا۔ اس والے سے اس دیار غیر میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو تعلیمات اسلامیہ سے وابستہ کریں اور قرآن کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اس والے سے اخلاص پر مبنی احباب کو دعوت دی جاتی ہے تو ہم مایوس نہیں ہیں، نا امید نہیں ہیں، ہم پر امید ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اکیلا ہی نکلا تھا جانب منزل، اکیلا ہی نکلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج یہ 10-12 بیٹھے ہیں تو کل کو یہ دہائیوں کی تعداد سینکڑوں میں بھی پہنچ سکتی ہے۔ اللہ فضل فرمائے، کرم فرمائے، بس اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو اس والے سے یہ ایمان افروز سلسلہ شروع کیا گیا کہ میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، میں صرف جو ہے یہاں پر امامت کے لیے نہیں آیا، میرا مقصد یہی ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں تو یہاں میں کام کروں، دینی کام کروں، دینی ورک کروں، جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت قابلیت مجھے عطا فرمائی ہے میں اس کو بروئے کار لاؤں، آپ کے سامنے استعمال کروں۔ 10 سے 12 سال مسلسل جو ہم نے پڑھا ہے، علم دین پڑھا ہے، وہ اس لیے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے ایک انسان کے اپنی ذات کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن پڑھنے کا مقصد فقط صرف اپنی ذات نہیں بلکہ حضور کے اس دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، تبلیغ۔ تو گویا 10-12 سال پڑھ کے جا کے بندہ اس قابل ہوتا ہے اور تیار ہوتا ہے کہ بندہ وہ بات کر سکے، لوگوں کو سمجھا سکے اور دین کی اور قرآن کی بات بتا سکے، ایمان اور اسلام کی بات بتا سکے۔ تو اس والے سے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا بھی ہے اور اس سے امید بھی ہے اس کے فضل اور کرم پر کہ جو کام اخلاص کی بنیادوں پر شروع کیا جائے، جو کام اخلاص کی بنیادوں پر شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ خود اس میں برکت پیدا فرمائے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف المجوشی میں کہ جس کام میں نفسانی غرض شامل ہو، جس کام میں ذاتی اپنا مقصد کچھ شامل ہو جائے تو اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور جو کام للہیت کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس میں برکات شامل ہوتی ہیں۔ اس والے سے ہمیں اس پر کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ ہم خوبصورت ایمان افروز نورانی یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ خالص اخلاص کی بنیادوں پر، للہیت کی بنیادوں پر ہے، اور ساتھ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا اگر کہیں کوئی نفسانی غرض ہے بھی، کوئی ریاکاری کا پہلو ہے تو مولا تو اپنا فضل فرما کے ہمیں اس سے بھی پاک کر، ہمارے دل میں جو ریاکاری کو کوئی میل کچیل ہے بھی تو ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے اور ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے کہ ہم جو کوئی بھی نیکی کریں فقط تیری رضا کے لیے کریں، دنیا سے واہ واہ کرانے کے لیے، بلے بلے کرانے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ یہ تمہیدی چند باتیں عرض کرنے کے بعد اب آئیے آج کا میں موضوع اناؤنس کرتا ہوں۔ درس قرآن انشاءاللہ العزیز یہ ہر مہینے ہمارا ہوا کرے گا، اس کی جو ترتیب میں نے بنا رکھی ہے، جو سوچ رکھا ہے وہ یہ، آج چونکہ کچھ احباب نے بہت سارے کویسچنز کیے، سوالات کیے مجھ سے 11ویں شریف کے حوالے سے کہ یہ 11ویں شریف ہم کیوں مناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کہاں سے کیسے شروع ہوئی، اس کا قرآن اور حدیث میں کیا کنسیپٹ ہے، آیا جائز ہے، اس کو نجائز بھی کہا جاتا ہے، بدعت بھی کہا جاتا ہے، بعض رات شرک تک بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس والے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے، اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔